بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرد و خواتین کے لیے جنابت کی حالت میں غسل کے بنا سونا جائز ہے؟ اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ معزز ناظرین، کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ لہٰذا مرد و عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کریں، کھانا تیار کرے یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حالت جنابت کی نجاست حکمی ہوتی ہے، حسی نہیں، لہٰذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسرے کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانا پکانے سے کھانا پلید ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے، نماز کے لیے اذان کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے، میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے۔ کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیمم کر لیتے۔ میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے قبل غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے،
کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے اور کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جاتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور لوگوں نے صفیں باندھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی جگہ مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم سب اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس گئے اور ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر رکھا تھا اور ہم صف باندھے کھڑے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو جنبی حالت میں ہی سو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ جنبی شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کرے، اور خاص کر جب وہ اپنی دوسری بیوی سے جماع کرنا چاہے۔ جس سے جماع نہیں کیا اس کے لیے اپنے عضو تناسل کو دھونا یقیناً مستحب ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ غسل کے بغیر سونا کھانا سب جائز ہے، مگر غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرتا تب تک وضو کر لے۔ یہ وضو کرنا بہتر ہے، واجب نہیں۔ یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجہ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ اس نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔